اچیومنٹ کے لیے محترم وقار فرید جلو صاحب، جنرل سیکرٹری احمد فلائی مریضہ اور پریس کلب پاکستان کے نمائندے ہیں محترم وقار فرید جلو صاحب۔ نحمد ونصلی والا صلی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر شاہد مرتضیٰ چشتی اور بابا فرید الدین سودگا شکر کی اولاد کو، جنہوں نے ہر سال کی طرح یہ پروگرام آرگنائز کیا۔ میں بہت سارے دوستوں نے پوری باتیں کر دی بابا فرید الدین سودگا شکر، کیونکہ بابا فرید الدین سودگا شکر پنجابی زبان کے پہلے صوفی شاعر تھے اور پنجاب کا جو فلسفہ وہ بھی شاعری ہے، اس پہ مکمل بات ہو چکی ہے۔ میں تھوڑا سا پاک وطن کے حالات پر تنقیدی جائزہ لینا چاہتا ہوں کہ اگر اس بابا فرید ہے تو انتظامیہ کی کیا صورتحال ہے، یہ بھی آپ کو باور کرنا لازمی ہے۔ بطور صحافی ہماری اس پہ نظر کیسی تھی؟ میں جب ابھی حاضر ہوا ہوں ادھر کھڑا ہوں تو بجلی نہیں تھی، میں تھوڑا سا باہر گیا، میں نے ایکسیس کو فون کیا ایک دو واقعہ اہلکاروں کو، تو میں نے کہا آج بابا فرید کانفرنس ہے اور بابا فرید کی اولاد کو کانفرنس کروا رہی ہے۔ میں نے فوٹیج بنا لی ہے اور 3 منٹ بعد میں بتاتا ہوں کہ آپ کی جو کارکردگی ہے وہ کیا ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں 4تھے منٹ پر بجلی یہاں پر موجود تھی۔ یہ بیسیکلی حرام خور کام نہیں کرنا چاہتے ہیں ادارے والے۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ بابا فرید کانفرنس ہے اور پوری انتظامیہ کا کوئی کام نہیں ہے۔ ابھی اطلاع ملتی ہے کہ رائبت کا پروگرام ہے یا کسی اور جگہ پہ اس سے پولیس جاتی ہے، وہاں وابلہ اہلکار جا رہے ہیں کام کرنے کے لیے، دوسرے شہروں سے منگوائی جاتی ہیں، جبکہ پاک وطن میں جب کوئی تقریب ہے تو سنا تو یہ جاتا ہے کہ دوسرے شہروں سے پولیس بھی آ رہی ہے، انتظامیہ بھی آ رہی ہے، وابلہ بھی آ رہا ہے، کام کچھ بھی نہیں ہے۔ صبح سے بجلی نہیں ہے، ہلکے سے تھریڈ سے، اس کی نظر میں بہت گندہ ہوں ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ مجھے حالات کے پیش نظر میں نے جو کام کیا وہ ٹھیک ہے۔ سیکنڈ کہ پاک وطن میں 154 گیٹ لگا دیے گئے یا دیواریں لگا دی گئی، کسی بھی علاقے میں میلے ٹھیلے اس وغیرہ یہ وہاں کی اکانومی کو بہتر کرتے ہیں۔ اگر کسی درگاہ کا وہاں پر اس ہے، اس درگاہ کی جو اس کی خدمات ہیں ان لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں، وہاں اکانومی بہتر ہوتی ہے، آپ کو وقت تک اچھی ہوتی ہے۔ جب اس بابا فرید شروع ہوتا ہے تو پاک وطن کے لوگ عذاب میں پڑ جاتے ہیں، شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ میرے اپنے گھر میں 2-3 سال قبل راجن پور سے مہمان آئے اور اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور میں ہاسپٹل نہیں جا سکا، اس کی پھاٹک کے نزدیک اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب اس کے لیے ہماری لیک آف پلاننگ ہے۔ یہاں پر اسٹیک ہولڈر بیٹھے ہیں، ملک طارق صاحب ہیں، پروفیسر ابو مظفر ہیں، لطف اللہ صاحب ہیں، راو عظمت ہیں، ڈاکٹر شاہد چشتی ہے۔ ہمیں مقامی لوگوں کو یہاں سوچنا ہوگا۔ ہماری اکانومی بہتر ہونے کی بجائے ہم عذاب میں پڑ جاتے ہیں۔ ہماری مقامی سطح پر مریضوں کی کیجویلٹیز ہوتی ہیں، جو مہمان آتے ہیں ان کی کیجویلٹیز ہوتی ہیں۔ 154 گیٹ دربار داریانے سے نگینہ چوک، چوک چٹی کور ٹاؤن آج مچھلی چوک یہ مکمل سیل ہو جاتا ہے 12 بجے کے بعد۔ اسی طرح ان کی پی اے پی موومنٹ، ان کے معاملے آتے ہیں وہاں سے بعد دوسرے شہروں سے، کوئی جسٹس آ رہا ہوتا ہے، کوئی ڈی پی او کو آر پی او، ان کو کام ہوتی ہے، کام لینے ہوتے ہیں، تو تبادلے ہمارا کیا قصور ہے شہر کے اندر؟ وہ ریسٹ ہاؤس، راک پل، فرید نگر چوک، بجلی چوک، پرانی سبزی منڈی، مچھلی چوک، یہ بھی سیل ہوتا ہے۔ یہ شہر 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے اور ہمارے افسوس ہے ہمارے تاجر، ہمارے صحافی، ہماری سوسائٹی، ان کے مفادات ہیں بیوروکریسی کے ساتھ۔ یہ ہمارے پاک وطن کے مین اسٹیک ہولڈر ہیں، ان کے مفادات ہیں، وہ ان کی چاپلوسی کرتے ہیں، کام کرنے کی بجائے چاپلوسی کرتے ہیں۔ یہ میں جتنی باتیں کر رہا ہوں میں دکھ سے کر رہا ہوں کہ بابا فرید کانفرنس میں ہم اپنے مسائل کو ڈسکس کریں کہ ہمارے شہریوں کی کیا پرابلم ہے۔ یہاں پر بابا فرید کا ہو تو مقامی طور پر ہم آپ کو ویلکم کریں، اس طرح ویلکم کریں کہ ہم آسان زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہم آسان زندگی نہیں گزار رہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ہماری مشکلات میں اضافہ کیا جا رہا ہے، خاردار تاریں لگا دی جاتی ہیں، گیٹ لگا دیے جاتے ہیں، شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اس ایریے کی جہاں پر ہم بیٹھے ہیں 12 بجے کے بعد ہم ہاسپٹل نہیں جا سکتے، ڈی ایچ او، ہمیں کوئی پرابلم ہے تو ہمارے پاس اچھی ہیلتھ کی سہولتیں نہیں ہیں، دیگر اداروں میں بھی ہم نہیں جا سکتے۔ تو آج کے اس فورم سے گزارش ہے، جو باہر سے آنے والے مہمان ہیں ان کو جی آئیں، ویلکم، وہ ہمارے مہمان ہیں، وہ ہمارے موثر ہیں، وہ در فریق پہ ہیں۔ جو مقامی لوگ ہیں آپ سے گزارش ہے، جو اسٹیک ہولڈر ہے، اس حوالے سے 10 محرم کے بعد ایک بڑا اجلاس کریں، اس شہر کے مسائل کے حوالے سے ڈسکس کریں۔ یہ جو 9 باز افسر ہوتے ہیں انہوں نے دوسرے شہروں سے آنا ہوتا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں، یہ 6 مہینے 8 مہینے اپنے کمیشن لیے، ٹھیکے لیے، اجارہ داری قائم کی، یہ دفع ہو جاتے ہیں۔ مشکلات کا شکار ہم مقامی لوگ ہیں جن کو شدید پریشانیاں ہیں، اور اس کے لیے کوئی میگا پلاننگ نہیں ہے۔ ایک لائن کے لیے متبادل راستے بھی ہیں،
आप देख लें हज उम्रा में कितने करोड़ों लोग होते हैं, लाखों लोग होते हैं, वहाँ कोई मिसाल नहीं है। यहाँ पर मिसालिस्तान का गढ़ है। मैंने कई बार इनको कहा, पूरी प्लानिंग दी है, मैपिंग दी है कि ओवर हेड ब्रिज बना दिया जाए, लेकिन नहीं। एक नगीना चौक से लेकर टोना तक ओवर हेड ब्रिज बना ले, उसके ऊपर ऊंची दीवारें कर ले, आर्जी तौर पर उनको सिक्योरिटी गेट रखे, उनको चेक करके दो करके भेजे। ये काम नहीं करते। ये वहाँ काम करेंगे जहाँ पर उनको कमीशन मिलता हो, जहाँ उनको पैसे मिलते हैं। पर मैं लंबी तकरीर नहीं करना चाहता। मुकामी लोगों से गुजारिश है कि आप कोशिश करें कि इस शहर के मसाइल को कम से कम करें। और बाबा फरीद का फलसफा तो सब नहीं पढ़ा है। बेसिकली जितने भी मज़हब के लोग हैं, ये पाकपतन शरीफ 3 मजहबी लोगों की बहुत बड़ी गुजरगाह है, बहुत बड़ा गेटवे है। सबसे पहले हिंदुज़म के जो राजा रामचंद्र जी थे, उनका ताल्लुक पाकपतन से था। हिंदुज़म का आगाज़ भी इधर इसी शहर से हुआ है, दिवाली का आगाज़ भी इसी शहर से हुआ है। दूसरा इस्लाम, यहाँ पर 12 आलम साहिब रसूल के मज़ारात हैं, 12 यहाँ पर स्पेशल टारगेट दिया गया था साबिया कराम को, आपने यहाँ पर इस्लाम की तरोीज कर रही है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा बुत फरोशी का मरकज़ था। क्योंकि हिंदुज़म का आगाज़ यहाँ से हुआ है, इसलिए ये बुत फरोशी की फ़रोख्त का बहुत बड़ा मरकज़ था, बहुत बड़ी इकॉनमी थी। तो यहाँ पर पहले साबिया कराम को भेजा गया, उसके बाद औलिया अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आज ये इस्लाम का गढ़ है। और तीसरा सिख मज़हब, जब बाबा गुरु नानक पाकपतन तशरीफ लाए तो ये नानक का इलाका है, वहाँ पर आए और उन्होंने बाबा फरीद के अपने श्लोक और शब्द लिए। टोटल जो श्लोक हैं ग्रंथ साहब में 120 श्लोक हैं, और उसमें 116 श्लोक 4 शब्द बाबा फरीद के हैं। तो ये तमाम तर मज़हब का मजहबी गेटवे है, और इसका ख्याल दूसरे शहरों से ज़्यादा रखना चाहिए। जी व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि अपडेट्स आपको बाकायदगी से मिलती रहें।